آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. تو سبحان اللہ آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے. تو آپ فوراً نکلے خود ان کی تلاش میں. مسجد میں پہنچے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, کمر پہ مٹی لگی تھی, تو آپ قریب آ کر بیٹھے ہو. کہا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو. ابو تراب میں اشارہ تھا کہ علی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتی رہتے ہیں, تیری میری محبت ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی. یہ ابو تراب آپ کو ٹائٹل ملا, اور آپ فرمایا کرتے تھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری دنیا کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے میرے نبی سے مجھے یہ لقب ملنا ابو تراب. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, گھر میں تشریف لائے. کیونکہ چھوٹی عمر تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی 15 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21.5 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی. تو اب ایسے درمیان میں لیٹے, ادھر حضرت علی کو لٹایا, ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ اپنے ناف پہ رکھا, اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. پھر کہا اب تم دونوں مجھ سے کہو ہماری صلح ہوگی. تو دونوں سے کہلوایا کہ ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش, اتنے خوش تھے کہ چہرہ چمک رہا تھا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا کیوں نہ خوش ہوں, میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہے بڑوں کا کردار جب کوئی کھٹپٹ ہو جائے. پھر میں ایک آیت اس موقع پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے میاں بیوی خامد اور بیوی کے تعلق کی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. واہ 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 واہ, کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. ایک دوسرے کے لیے لباس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زندگی خوبصورت بنتی ہے لباس کے ساتھ, جسم کی خوبصورتی ہے لباس کے ساتھ. تو کسی بھی مرد کی خوبصورتی ہے بیوی کے ساتھ, اور کسی بھی عورت کی خوبصورتی ہے خاوند کے ساتھ. سارے رشتے موجود ہوں, بیوی نہ ہو تو آدمی تنہا محسوس کرتا ہے. سارے رشتے موجود ہوں, خاوند نہ ہو تو عورت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے. تو مرد کی زینت اس کی بیوی ہے, اور بیوی کے لیے زینت اس کا خاوند ہے, کہ لباس سے زینت اور خوبصورتی ملتی ہے. ایسے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت کرنے والے ہیں. میں آج ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان, وہ کپنگ کرتے ہیں, حجامہ جو میرے نبی کا طریقہ علاج ہے. تو وہ 1 مہینہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھتے ہیں اور 1 مہینہ یہاں پاکستان میں بیٹھتے ہیں. تو آج میں وہاں گیا تھا کپنگ کرانے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی کا سب سے بڑا ریٹ جاپان کے بعد سوئٹزرلینڈ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں سوئٹزرلینڈ 2 دفعہ گیا ہوں. وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور انتہائی خوشحال ملک ہے, وہاں کوئی آدمی فقیر نہیں, سب خوشحال لوگ ہیں, فقیر ہے ہی کوئی نہیں وہاں. وہ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ تو وہ سے فرمانے لگے کہ جی تنہائی ہے, تنہائی, اکیلا پن, کہ لڑکی کو خامن نہیں ملتا, لڑکے کو بیوی نہیں ملتی, اولاد کو ماں باپ نہیں ملتے, ماں باپ کو اولاد نہیں ملتی. تو تنہا زندگی, اور تنہا زندگی کی وجہ سے, اور انسان تو تنہا رہ ہی نہیں سکتا, جانور تنہا نہیں رہ سکتا تو انسان کیسے؟ تو تنہائی ان کو کھاتی ہے اور پھر وہ خودکشیاں کرنے پر آتے ہیں. تو انسانی زندگی میں سب سے حسین رشتہ, سب سے حسین تعلق وہ خاوند اور بیوی کا ہے, جس کو اللہ نے اس مثال سے سمجھایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے. مثلا ایک آدمی لباس کے بغیر ہو, کتنا خوبصورت ہو, وہ بدصورت ہو جائے گا, اور لباس پہنا ہو تو کتنا ہی بدصورت ہو, وہ خوبصورت نظر آتا. تو ہم ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیوی خاوند کی زینت ہے, خاوند بیوی کی زینت. دوسرا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ
تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اپنا گریبان چاک کر رہا ہو، کوئی جان بوجھ کے اپنے کپڑے پر چائے گرا رہا ہو، ایک کینچی سے کاٹ رہا ہو؟ پاگل ہی یہ کام کر سکتا ہے، دانا سمجھدار۔ وہ تو کھانا کھاتے ہوئے آپ دیکھتے نہیں، وہ نیپکن رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی وہ نہ گر پڑے، کوئی سالن کا قطرہ، کوئی روٹی کا ذرہ، کوئی ہڈی بوٹی میرے کپڑے کو داغدار نہ کر دیں۔ اور کبھی غلطی سے کوئی داغ لگ جائے تو فوراً ہم دھونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اپنے کپڑوں کے لیے الماریاں بنواتے ہیں، تو ان کے لیے ہینگر بنواتے ہیں کہ اس میں سلوٹ نہ پڑے، شکن نہ پڑے، پریس کرواتے ہیں، پھر اس پر ڈیزائننگ کرتے ہیں، کیا کیا لاکھوں روپے کا ایک ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ تو دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک مرد اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے تو بیوی تیرا لباس ہے، اس کی حفاظت کر، اور جیسے ایک عورت اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہے تو خامن تیرا لباس ہے، اس کی حفاظت کر، اس کو داغدار ہونے سے بچا، اس کو کٹنے سے بچا، اس کو پھٹنے سے بچا۔ تو کرتے کے داغ تو یہ سالن ہے، چائے ہے، دنیا کے کینچی ہے کاٹنے کے لیے، اور جو بیوی لباس ہے یا جو خامن لباس ہے اس کو کاٹنے کے لیے زبان ہے، زبان کا تند اور تیز بول ہے، زبان کی شدت ہے، رویے کی سختی ہے، یہ دھبے ہیں، یہ داغ ہیں۔ اور جیسے میں اللہ پہ قربان جو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لگیں گے، تو جیسے ہمارے جسم پر داغ دھبے لگتے ہیں، کپڑے پر لگتے ہیں تو ہم پانی سے دھو لیتے ہیں، صابن سے دھو لیتے ہیں، تو ایسے ہی اگر آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کھٹ کھٹیا پھٹ پھٹیا، تو اس کے لیے معافی اللہ تعالیٰ نے صابن رکھا ہے۔ معاف کرنا یہ پانی ہے، معاف کر دینا یہ پانی ہے، اور ہدیہ ہدایہ تحفے تحائف دے کر اسے ختم کرنا یہ اس کا پانی ہے، اور یہ اس کا صابن ہے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگ لی جائے، منتیں کبھی نہ کروائی جائے۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے اتنی منتیں کرواتے ہیں کہ ان کی عزت نفس تار تار ہو جاتی، وہ بیچاری آٹھ آنسو روتی ہے، وہ زمین ان پہ تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ میں نے ایویں لکیراں کھٹواں، میں نے رگڑے دیمڑے نہیں۔ یہ ہمارے پنجاب کا ماحول ہے، ہر جگہ کا ماحول ہے۔ ایک جگہ میں 3 سال پہلے مری میں رمضان گزارا، تو وہاں کے جو مسجد میں عصر کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ اسی موضوع پر بیان کرتا تھا، اخلاقیات، معاشرت، تو امام مسجد کی بیگم آ گئی میری بیگم کے پاس کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں، میری پٹائی